السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا وقف کا بیان، وقف کا قاعدہ، یعنی قرآن شریف پڑھتے وقت کس کس وقت میں ٹھہرتے ہیں، اس کا کیا رول ہے، کیا طریقہ ہے۔ تو پہلے سبق میں ہم دو زبر پر وقف کرنے کا قاعدہ پڑھے تھے، اور مثال کے ساتھ آج ہم پڑھیں گے دو گول تا پر وقف کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو ہم بتائے تھے کہ گول تا پر وقف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر گول تا ہو آخر میں، وہاں پر گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ جیسے ہے، کیا ہے؟ فیہا عین جاریتن، کیا ہے؟ فیہا عین جاریتن، تن جاریتن ہے تو کیا پڑھائے گا؟ فیہا عین جاریہ، جاریتن سے جاریہ، یعنی وہ تادو پشتن جو ہے وہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تسقا من عین آنیتن، تادو زر تین جو ہے وہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے لا تسمع فیہا لاغیتن، تن ہے، تادو زبر تن تو گولتا ہے تو وہ بھی ہائے ساکنہ یعنی ہا ساکنہ بن جاتی ہے وقف کی صورت میں۔ یہ دو گول تا پر وقف کرنے کا طریقہ ہے۔ مثال دیکھو، لکھ کر کے دکھاتا ہوں۔ فیہا عین جاریتن ہے، یہاں پر وقف کریں گے ہم تو کیا پڑھائے گا؟ دیکھو، فیہا عین جاریتن یہ اصل ہے، یعنی تا دو پیش تن ہے، گول تا ہے، تو اس کو وقف کرنے کی صورت میں یہ تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ تو ہم اگر وقف کریں گے یہاں پر تو ایسے پڑھیں گے فیہا عین جاریہ، ہائے ساکنہ بن گئی نا، جاریہ، سمجھ میں آگئی بات؟ اس کے بعد کیا ہے؟ تسقا من عین آنیہ، کیا ہے؟ تسقا من عین آنیتن ہے تو پڑھیں گے کیسے؟ پڑھیں گے کیسے؟ تسقا من عین آنیتن ہے اصل میں، تادو زیر تین، تو یہاں پر وقف کریں گے تو گولتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ ہائے ساکنہ بن جائے گی۔ تو کیسے بولو گے؟ تسقا من عین آنیہ، تسقا من عین آنیہ، ہائے ساکنہ بن گئی۔
اس کے بعد ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، ہے نا. سوری، لا تسمع فیہا لاغیۃً ہے، تو پڑھو گے کیسے؟ لاغیہ، کیا پڑھو گے؟ لا تسمع فیہا لاغیۃً ہے، تو بولو گے لا تسمع فیہا لاغیہ، کیا بولو گے؟ فیہا لاغیہ. یہ سمجھ میں آ گیا کہ گول تا پر اگر وقف کرنا ہو تو وہ تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، یعنی گول تا پر جب بھی ہم ٹھہریں گے تو وہ تا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تبدیل کر کے پڑھنا ہے. جس طریقے سے لا تسمع فیہا لاغیۃً لکھا ہے تو لا تسمع فیہا لاغیہ بولیں گے اگر ہم ٹھہریں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دھیان رکھنا ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ تا گول تا جو ہوگی وہ تا کے اوپر زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا، یا دو زبر ہوگا یا دو زیر ہوگی یا دو پیش ہوگی، سمجھے؟ یہ اس کے اندر میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی سا بھی حرکت اس پر آ جائے، لیکن وہاں قاعدہ یہی ہے، کوئی اس کے اندر اشکال نہیں، بس قاعدہ یہی ہے کہ جس گول تا پر اگر وقف کریں گے تو وہاں پر بلا جھجک بے تکلف ہمیں ٹھہرنا ہے، ہائے ساکنہ سے تبدیلی کر کے. سمجھ میں آ گئی بات بچوں؟ تو یہ ہو گیا. اب ایک بات یہ رہی کہ بہت لوگ اس میں رہتے ہیں پریشانی میں کہ کھڑا زبر کا قاعدہ تو اس میں دیا نہیں ہے کہ کھڑا زبر کا کیا قاعدہ ہے وقف کرنے کا. کہ اگر کھڑا زبر پر وقف کرنا ہو، ہے نا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ کھڑا زبر پر اگر وقف کرنا ہو، کھڑا زر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، اس کے بعد واو مدہ ہے، یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، یہ سب پر بھی وقف کرنے کا قاعدہ ہونا، مطلب سمجھ میں آنا چاہیے. تو دیکھو کھڑا زبر پر وقف کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں ایک الف کے برابر کھینچ کر ہی پڑھنا ہے. جیسے والضحیٰ لکھا ہے، سمجھے؟ قرآن شریف کے اندر میں سورہ ضحیٰ کے اندر میں لکھا ہے والضحیٰ، ہے نا، اس طریقے سے لکھا ہوا ہے والضحیٰ. تو یہاں پر ہا کھڑا، جہاں پر بھی کھڑا زبر آئے گا تو وہاں پر کیا ہے؟ یا لکھا ہوا آتا ہے، سمجھے؟ تو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر یہاں پر ٹھہریں گے تو کیسے بولو گے؟ والضحیٰ، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے کھڑا زبر کو پڑھی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر بھی اگر ٹھہرنا ہے تو کھڑا زبر پر ایک الف کے برابر کھینچ کر کی پڑھنا ہے. یہاں پر کہیں سے تبدیلی وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. کیسے بولو گے؟ والضحیٰ. اسی طرح ہے واللیل اذا سجی، ہے نا. واللیل اذا سجی، ہے نا. تو یہاں پر اگر وقف کریں گے تو
खड़ा ज़बर को जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से पढ़ देना है, यानी खड़ा ज़बर एक अलिफ़ के बराबर खींच करके पढ़ा ही जाता है हर हालत में। तो इस यहाँ पर क्या करना है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ़ के बराबर खींच करके अदा करना है, यहाँ कोई चीज़ से तब्दीली नहीं होगी और ठहर जाना है। तो ये हुआ आपका आज का सबक, यानी खड़ा ज़बर के बारे में बता दिया। अब खड़ी ज़ेर है, उल्टा पेश है, अलिफ मद्दा है, या मद्दा है, वो मद्दा है, ये कल के सबक में इंशाअल्लाह अज़ीम बताएंगे। आज के सबक में 2 चीज़ बताएं, क्या, अगर या गोल ता पर वक्फ़ करना हो, यानी गोल ता पर अगर वक्फ़ करेंगे तो वो हाय साकिना बन जाती है। उस पर गोल ता पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, 2 ज़बर हो, 2 ज़ेर हो, 2 पेश हो, कोई चीज़ हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो हाय साकिना बन ही जाती है। ये एक रूल है, ये ज़ाब्ता है, ये कानून है। और दूसरी बात, खड़ा ज़बर पर अगर वक्फ़ करना हो तो खड़ा ज़बर को उसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से खड़ा ज़बर लिखा हुआ है, यानी खड़ा ज़बर का कायदा है कि एक अलिफ़ के बराबर खींच करके अदा करना है, तो उसी तरीके से एक अलिफ़ के बराबर खींच करके अदा करना है, कहीं तब्दीली वगैरह कुछ नहीं होगी। खड़ा ज़बर पर उसी तरह वक्फ़ करना है, वो हम मिसाल के साथ आज के सबक में बता दिए। बहरकैफ़ जो भी बंदा अगर हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस करते जाएँ और वीडियो को शेयर करते जाएँ दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।